ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 10 بچاؤ بند کے قریب پٹاخوں کے کارخانے میں زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دھماکہ غیر قانونی پٹاخوں کے کارخانے میں ہوا ہے۔ دھماکے کی آواز لطیف آباد کے مختلف یونٹس اور کوٹری تک سنی گئی ہے۔ دھماکے کے باعث فیکٹری میں آگ لگ گئی، جس کے باعث عمارت کا کچھ حصہ گر گیا ہے۔ فیکٹری رہائشی علاقے سے باہر کھیتوں کے قریب بنائی گئی تھی۔ ریسکیو اہلکار فیکٹری میں لگی آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے حیدرآباد فیکٹری دھماکے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے زخمیوں کو فوری اور معیاری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اس حوالے سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سے فوری حقائق بھی مانگے ہیں۔ فیکٹری میں حفاظتی انتظامات کا مکمل آڈٹ کرنے کی ہدایت دی۔ مراد علی شاہ نے واضح کیا، دھماکے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مزدور کے تحفظ میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ برطانوی جریدے دی اکنامسٹ نے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی بشریٰ بی بی سے تیسری شادی نے نہ صرف ان کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر بھی سوالات کھڑے کیے۔ سینئر صحافی اوون بینٹ جونز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے قریبی حلقوں کے مطابق بشریٰ بی بی اہم تقرریوں اور روزمرہ سرکاری فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی تھیں، جس سے بانی پی ٹی آئی کی فیصلہ سازی کے عمل پر روحانی مشاورت کا رنگ غالب ہونے کی شکایت پیدا ہوئی۔ بشریٰ بی بی کے روحانی اثر کے نتیجے میں بانی پی ٹی آئی اپنے اعلان کردہ اصلاحاتی ایجنڈے کو نافذ کرنے میں ناکام رہے۔ بعض مبصرین کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا کہ حساس ادارے کے کچھ افراد مبینہ طور پر ایسی معلومات بشریٰ بی بی تک پہنچاتے تھے جنہیں بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی کے سامنے اپنی روحانی بصیرت سے حاصل معلومات کے طور پر پیش کرتی تھیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بشریٰ بی بی کے آنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کے گھر میں عجیب رسومات شروع ہو گئیں، جیسے بانی پی ٹی آئی کے سر کے گرد کچے گوشت کو گھمانا، روزانہ سیاہ بکرے یا مرغیوں کے سر قبرستان میں پھینکوانا، کبھی کبھار زندہ سیاہ بکرے منگوانا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ایک کردار ایسا ہے جو منظر عام پر کم نظر آیا، لیکن اس کا پس پردہ اثر و رسوخ موضوع بحث بنا رہا۔ یہ کردار بشریٰ بی بی کا ہے، جو سابق وزیر اعظم و بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہیں، ان کی روحانی رہنما بھی ہیں، اور مبصرین کے مطابق وہ شخصیت جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کی سیاسی زندگی پر سب سے گہرا اثر ڈالا۔ برطانوی جریدے نے بشریٰ بی بی پر خصوصی رپورٹ جاری کی ہے۔ اکانومسٹ نے لکھا ہے کہ بشریٰ بی بی سے شادی نے نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی بلکہ ان کے انداز حکمرانی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 میں بانی پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بننے کے بعد بشریٰ بی بی کا کردار تیزی سے سیاسی بحث کا حصہ بن گیا۔ مخالفین نے ان پر ہر حکومتی فیصلوں پر حد سے زیادہ مداخلت کا الزام لگایا۔ برطانوی جریدے نے سابق انٹیلیجنس سربراہ فیض حمید پر بشریٰ بی بی کو استعمال کرنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، اگرچہ آئی ایس آئی نے بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کا رشتہ نہیں کرایا تھا، لیکن ایسے اشارے تھے کہ ادارہ اس تعلق سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بعض سینئر اہلکاروں حتیٰ کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو بھی شکایت تھی کہ بانی اپنی بیوی کی بات زیادہ سنتے ہیں۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما سمجھتے ہیں اگر کوئی بانی کو فوج کے ساتھ مصالحت پر آمادہ کر سکتا ہے تو وہ بشریٰ بی بی ہیں، جو فوج سے مصالحت کی جانب جھکاؤ رکھتی ہیں، لیکن بانی کے قریبی حلقوں کے مطابق ان کی بہن علیمہ خان سمیت پارٹی کے سخت گیر عناصر مصالحت کے خلاف ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بشریٰ بی بی کے خلاف آرٹیکل کو کردار کشی قرار دے دیا۔ جریدے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان بھی کیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، یہ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ بشریٰ بی بی بہادری کے ساتھ اور بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہے۔ اس آرٹیکل کا مقصد بشریٰ بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی عدت جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہوئیں۔ عدت جیسے الزامات جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ بھی من گڑت کہانی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشریٰ بی بی کو نہیں توڑا جا سکتا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، اس وقت جب وہ جیل میں ہیں، اس قسم کے آرٹیکل کے آنے کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس قسم کے آرٹیکل سپانسرڈ ہوتے ہیں اور ہم اس کے خلاف قانونی جارہ جوئی کریں گے۔ وقت ثابت کرے گا یہ باتیں بھی غلط بیانی پر مبنی اور بے بنیاد ہیں۔ اکانومسٹ نے وہی لکھا جو ہم قوم کو بتاتے رہے ہیں۔ اکانومسٹ نے بانی پی ٹی آئی کے کردار کی درست عکاسی کی۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار پر قابض رہنے کے لیے سازشیں کی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا تحریک انصاف نے ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ لی۔ مایوسی میں گھرا ہوا مرید اپنی پیرنی کے اشاروں پر چلتا رہا۔ آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک پیرنی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ خبر یہ ہے کہ انٹرپول نے مونس الہی کے خلاف 2 سال سے جاری تحقیقات بند کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما مونس الہی کو بڑا ریلیف مل گیا۔ پاکستان نے مونس الہی کے خلاف مجرمانہ الزامات کے تحت حوالگی کی درخواست کی تھی۔
پاکستانی حکام نے کہا مونس الہی قتل، فراڈ، اختیارات کے غلط استعمال پر مطلوب ہیں۔ ذرائع کے مطابق انٹرپول نے شکایت کا جائزہ لیا، مونس الہی مبینہ غلط کاموں کے شواہد نہ ملے۔ بارسلونا میں مقیم مونس الہی اب انٹرنیشنل الرٹ پر نہیں ہیں۔ وکیل مونس الہی کا کہنا ہے کہ مونس الہی کو کلین چٹ مل گئی ہے، یہ انصاف کی فتح ہے۔ پاکستانی حکام نے کیسز بنا کر مونس الہی کو پریشان کیا۔ انہوں نے کہا مونس الہی اصول پر قائم ہیں اور بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس 2025 بل اور پاکستان نیوی 2025 بل کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد یہ تینوں بل آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان بلوں کے ذریعے مسلح افراد سے متعلق مختلف قانونی شقوں میں اصلاحات اور ضروری ترامیم کی گئی ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق منظوری کے بعد ترمیم شدہ قوانین فوری طور پر نافذ العمل ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں فوج، فضائیہ اور بحریہ کے آئینی اور انتظامی ڈھانچے میں مزید وضاحت اور قانونی مضبوطی شامل ہو گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے مصر کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مصری وزیر خارجہ نے پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ وزراء خارجہ نے مشرق وسطیٰ سمیت خطے کی پیش رفت پر گفتگو کی۔ وزراء خارجہ نے غزہ کے لیے امن کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گفتگو اعلیٰ سطح مصروفیات کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ مصری وزیر خارجہ نے دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا نے کہا ہے کہ خطے میں استحکام ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان اور افغانستان میں کشیدگی نہ صرف روس بلکہ عالمی برادری کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ ماریا نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ سرحدی کشیدگی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، مذاکرات ہی مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں اہم شراکت دار ہیں، ثالثی کی پیشکش کرتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی تھی، مگر استنبول میں مذاکرات کے 2 ادوار میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ترک صدر نے آذربائیجان میں اعلان کیا تھا کہ وہ پاک افغان کشیدگی میں کمی کے لیے اپنا اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان بھیجیں گے۔ اسلام آباد کچہری میں خودکش حملے کا ایک اور سہولت کار گرفتار۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت، جہاں ایک اور سہولت کار کو گرفتار کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا گرفتار ملزم خودکش حملہ آور کو سہولت فراہم کر رہا تھا۔ انٹیلیجنس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے اس درزی کو بھی حراست میں لے لیا ہے جس نے حملے کے لیے جیکٹ تیار کی تھی۔ خودکش جیکٹ پشاور میں تیار کی گئی اور اس کے لیے بارودی مواد وہیں پہنچایا گیا۔ گرفتار سہولت کار جیکٹ کو گڑ کی بوری میں چھپا کر پشاور لایا تھا۔ 3 دن تک اسے ایک درخت کے نیچے چھپا کر رکھا۔ بعد میں کچھ دن یہی جیکٹ ایک ٹیلر کے پاس موجود رہی۔ ذرائع کے مطابق ٹیلر کو معلوم تھا یہ خودکش حملے کے لیے استعمال ہونے والی جیکٹ ہے۔ ذرائع نے بتایا مرکزی سہولت کار کی گرفتاری کے بعد اس کی جانے والی تفتیش میں مزید انکشافات ہوں گے۔ مرکزی سہولت کار نے فتنہ الخوارج سے رابطوں کا اعتراف کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا اس وقت سینیورٹی میں 5ویں نمبر پر تھے اور انہوں نے 22 مارچ 2014 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جسٹس شمس محمود مرزا نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیا، جو انہوں نے صدر مملکت کو بھی بھجوا دیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا لاہور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے رکن بھی تھے۔ آئینی عدالت کے جج کے آغا نے بھی عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی۔ آئینی عدالت کے سربراہ نے ان سے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز بھی تقریب میں موجود تھے۔ حلف برداری کی تقریب میں آئینی عدالت کے جج جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس علی باقر نجفی نے شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جسٹس ارباب طاہر، جسٹس انعام منہاس اور جسٹس محمد آصف، بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ خیال رہے 27ویں ترمیم کے بعد وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کا سربراہ جسٹس امین الدین خان کو بنایا گیا تھا۔ انہوں نے گزشتہ روز اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس میں سپریم کورٹ رولز 2025 میں ترامیم کی منظوری دے دی گئی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے 19 میں سے 17 جج شریک ہوئے اور 2 ججوں جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے شرکت نہیں کی۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے ججوں کی مجموعی تعداد 24 تھی اور 2 ججز کے استعفے کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ 3 ججز کے آئینی عدالت میں منتقل ہونے کے بعد ججز کی تعداد 19 رہ گئی۔ اعلامیے کے مطابق سپریم کورٹ رولز 1980 کا جامع جائزہ مکمل کر لیا گیا ہے اور نئی ترامیم منظور کی گئی ہیں۔ منیر پراچا کو سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا درجہ دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم افغان، جسٹس عقیل عباسی کی کمیٹی نے مسودہ تیار کیا۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے شہر کی خواتین کے لیے ایک اہم اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پنک بس سروس کا نیا روٹ 17 نومبر 2025 سے عبداللہ چوک سے نمائش تک شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ سروس خصوصی طور پر خواتین کے لیے متعارف کرائی گئی ہے، جس کا مقصد انہیں محفوظ، آرام دہ اور قابل اعتماد سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ شرجیل میمن نے بتایا کہ ابتدا میں یہ سروس 3 مخصوص اوقات میں چلائی جائے گی، صبح 8 سے 9 بجے، دوپہر 1 سے 2 بجے، شام 5 سے 7 بجے چلے گی۔ خواتین بلا خوف و خطر سفر کر سکیں گی۔ ان اوقات کا انتخاب خواتین کے دفاتر، تعلیمی اداروں اور دیگر اہم سرگرمیوں کے سفر کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق صرف خواتین کے لیے مخصوص اس پنک بس سروس میں آرام، تحفظ اور مؤثر سفری انتظامات کو خاص ترجیح دی جائے گی۔ شہر قائد میں ڈمپر بے لگام تیز رفتار ہیوی گاڑیاں موت بانٹنے لگیں۔ ملی نیشنل ہائی وے رزاق آباد کے قریب خوفناک ٹریفک حادثے میں تیز رفتار ڈمپر وین اور رکشے کو ٹکر مارتا ہوا دکانوں میں جا گھسا۔ حادثے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد ڈمپر میں موجود ڈرائیور سمیت 2 افراد ڈمپر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ علاقے ملی نیشنل ہائی وے پورٹ قاسم چرنگی کے قریب پیش آیا خوفناک خونی ٹریفک حادثہ، جہاں تیز رفتار ڈمپر نے وین اور رکشے کو رون ڈالا۔ تیز رفتار ڈمپر وین اور رکشے کو ٹکر مارنے کے بعد قریبی دکانوں میں جا گھسا۔ حادثے میں رکشہ ڈرائیور کی جان چلی گئی، جس کی شناخت رحیم بخش کے نام سے ہوئی، جبکہ واقعے میں 6 افراد بھی زخمی ہوئے۔ رکشہ ڈرائیور دکانوں کے باہر خریداری کے لیے رکا تھا، اسی دوران ڈمپر نے ٹکر ماری۔ حادثے کے نتیجے میں رکشہ مکمل طور پر تباہ، جبکہ وین کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حادثے کے فوری بعد ڈمپر ڈرائیور ساتھی سمیت ڈمپر چھوڑ کر فرار ہوا۔ شہریوں نے حادثے کے خلاف نیشنل ہائی وے کو بند کر کے احتجاج بھی کیا، جسے پولیس نے مذاکرات کے بعد مظاہرین کو منتشر کر کے سڑک کو ٹریفک کے لیے کھلوا دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی ٹیم کو سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری تہنیتی پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر اپنی قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ان کی پوری ٹیم کی شاندار کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ یہ کرکٹ کے متحد جذبے کا شاندار مظاہرہ تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں سری لنکن کھلاڑیوں اور انتظامیہ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کی شرکت ایک بار پھر ہماری دونوں قوموں کے درمیان پائیدار دوستی کی عکاسی کرتی ہے۔ پاکستان نے سری لنکا کے خلاف دوسرے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے فتح حاصل کی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سری لنکن کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کے لیے خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ محسن نقوی کی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد، کہا آج پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی ہے، ویل ڈن گرین شرٹس۔ انہوں نے کہا کہ بابر اعظم، فخر زمان، رضوان کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم دوسرا ون ڈے جیتی۔ ان کا کہنا تھا سری لنکا کی ٹیم کے کھلاڑیوں اور مینجمنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شائقین نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔